صفات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیات بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع المعظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ حاضرین معززین ملائکہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے ساتھ مادی ضروریات کو بھی جوڑا ہے اور روحانی ضروریات بھی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور میں اور آپ اپنی روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، سجدوں سے، تسبیح و تہلیل سے، قیام سے، قعود سے، اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے دیگر اعمال کر کے ہم اپنے باطن کو بیدار کرنے کی اور روح کو توانائی دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری مادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ اس میں ہماری غذائی ضروریات ہیں، ہماری لباس کی ضروریات ہیں، رہائشی ضروریات ہیں، تعلیمی ضروریات ہیں اور دیگر ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہماری مادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں ایک بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے اور ہمیں رہبانیت کے عمل سے روکتا ہے۔ جس طرح پچھلے مذاہب کے اندر رہبانیت گھڑ لی گئی تھی، جبکہ اللہ جل شانہ نے ان پر اس کو نہیں رکھا تھا عیسائیت میں، تو حضور نے خاص طور پہ تاکہ امکان بھی باقی نہ رہے اس کی نفی کر دی، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ غرق دنیا سے بچنے کا بھی کہا گیا لیکن ترک دنیا سے بھی روکا گیا۔ اس کی میں تمثیل حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دن ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تو انہوں نے ان کی صحت بہت کمزور تھی، بلکہ حدیث میں ان کی صحت کو مبالغتاً بیان کرتے ہوئے کہا چوزے کی طرح کمزور، بہت کمزور۔ تو آقا کریم نے کہا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی، کیا ہوا اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کہا کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ ڈال دیں اور میری آخرت صاف کر دے۔ تو بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، اپنوں بیگانوں کا شر اور بہت کچھ مجھے پہنچتا ہے اور اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور میری یہ حالت جو آپ کے سامنے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شاید دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ تو بظاہر تو اچھی بات لگ رہی ہے، آپ نے بھی سبحان اللہ کہا کہ اس نے آخرت بچا لی اور دنیا جیسے تیسے گزار گئی، لیکن حضور نے ہمارے ماں باپ کو قربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس پہ حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ ٹھیک ہے تو نے آخرت بچا لی اور دنیا چاہے جیسے بھی گزر جائے گی، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی حسنات دے دے، آخرت میں بھی حسنات۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمیں آبرو ملے، عزت دے، اور انسان کو اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ یہاں تو بارشیں بھی ہوتی ہیں اور کیچڑ بھی نہیں ملا مجھے، لیکن ہمارے اگر بارش ہوتی ہے تو آپ تو انجوائے کرتے ہیں بارش کو، ہم تو پھر 10 دن پانی نکالتے رہتے ہیں، تو کیچڑ بن جاتا ہے، وہل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص ایسے جگہ سے گزرتا ہے تو اچانک اس کا پاؤں پھسل جائے
تو گرتا ہے تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا نہیں لگی، پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنی جان سے بھی اپنی عزت زیادہ ہے۔ تو اس دنیا کے اوپر ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، ہمیں عزت کی روٹی ملے، ہمیں اچھا نفیس لباس ملے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں اور وہ اچھی رہائش میں رہائش پذیر ہوں، یہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے پہنیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس نیا جوڑا نہیں ہے تو پرانے پر بھی اللہ کا شکر ادا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ پیوند لگے لباس پہنے، لیکن یمنی حلے بھی آئے پھر حضور نے وہ بھی زندے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نئے کپڑے پھاڑ کے پیوند لگا لے، یہ فقیری نہیں ہے۔ فقیری یہ ہے کہ اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش رہے، غربت ہے تو غربت میں خوش رہے، امارت ہے تو امارت میں خوش رہے۔ غربت میں مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، اور دولت کی کثرت انسان کو عیاش بنا دیتی ہے اور اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ اور اگر دولت اللہ سے غافل نہ کرے تو یہ بھی فقیری ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بدل، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر بندہ غافل نہیں ہے تو تاج الصدوق الامین مع النبی یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اس دنیا پہ ذلیل رسوا ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی زندگی ہو۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں 18 گھنٹے اسی لیے کام کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ترک وطن کر کے یہاں آئے۔ پردیس کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب خوشحالیاں آ گئی، ایک وقت گزرنے کے بعد کاروبار سیٹ ہو گئے تو اب زندگی آسودہ ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ ماں کا پیار لے کے آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ لمحہ کتنا کٹھن تھا، وہ قدم کتنے بوجھل تھے، اور یہاں کی ہوائیں اور یہاں کا موسم کتنا بھی اچھا ہو تو وہاں کی پرانی نالیاں اور خستہ مکان اچھے لگتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ شوخی کہاں صبح دیار غیر میں، جو سواد شام وطن میں، جو وطن کی رات کے اندھیرے میں شوخیاں ہیں، وہ دیار غیر کی صبح کے اجالوں میں بھی نہیں۔ تو انسان کی طبع تو چاہتی ہے کہ میں اپنے وطن میں رہوں، لیکن پھر بھی ترک وطن کر کے آپ یہاں آئے، اور بہت سارے پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی ہیں جو بستے ہیں، تو ایک خوشحال زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ کسی کی ذمہ داری تھی کہ اس کی بہنیں جوان تھی اور ماں باپ بوڑھے تھے، کسی کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مکان نہیں تھا۔ تو اس طرح انسان کوشش کرتا ہے پوری دنیا کے اوپر۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے حالات تسلی بخش اور یقینی صورتحال کی طرف چلے جائیں تو بہت سارے لوگ واپس پاکستان چلے جائیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ ابھی مجھے کچھ کہہ رہا تھا صاحب کہ یہ ہم سے سال کے 2 سال بعد لوگ آزاد ہوئے ہیں، فلاں ہمارے کتنے سال بعد آزاد ہوئے۔ تو میں نے کہا صاحب ہم کب آزاد ہوئے؟ ناصر دہلوی نے کہا تھا کہ ہم کو آزادی بھی ملی تو کچھ ایسے ناصر جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھتے، پنجرے کو کمرے سے نکال کے صحن میں رکھ دیا ہے، اور ہمیں ذرا پھول نظر آ رہے ہیں اور سبزہ نظر آ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں آزاد نہیں صاحب، ہم اب بھی پنجرے میں، اب بھی استعمال کے قبضے میں، اس لیے وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، اقبال نے کہا تھا، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم، اگر پھر سنا حکمران کی سہارے، دیر استبداد ہے جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پائے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ابھی تک اسی حالت میں ساتھ ہو رہے۔ میں تو ابھی دوست بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ اپنی بکریاں بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں، تو کتنی دیر تک کریں گے؟ 2 بکریاں 4 بکریاں، اس کے بعد پھر کیسے بل ادا کریں؟ اللہ میرے ملک کو معاشی استحکام عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ لوگوں کے لیے، اور میں نے دیکھا ہے، میں دنیا کے تقریباً 38-39 ممالک میں گیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں کے رہنے والوں سے زیادہ اس وطن کے لیے فکر مند ہیں۔ ویسے بھی جب بندہ دور ہو جاتا ہے تو پھر محبتیں اور طرح سے اپنا روپ اور اپنا انداز رکھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں اس وطن کے لیے۔ ہم چونکہ عادی ہو چکے ہیں روز کیچڑ سے گزرنا، روز کوڑے کے ڈھیر، اور روز اڑتے ہوئے شاپر اور اڑتی ہوئی خاک،
اور راستے میں کوئی ٹرک ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے اور کوئی بس کے پہیے کھلے ہیں اور وہ سڑک کے درمیان چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور کوئی ریت کی ٹرالی پھینک گیا ہے، کوئی مٹی ڈال گیا ہے، اور کسی نے 4 فٹ کھڑی باہر نکالی ہوئی ہے اور گلی تنگ ہے. یہ روز تو ہم دیکھتے ہیں اور ہم واقعہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ہم ایک دوسرے ہر وقت پورجتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں. تو یہاں آ کر کے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ رات ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ آج دوپہر کو ہی کہ آپ آئے ہیں تو آپ کوئی یہ ملیشیا دیکھنے نہیں نکلے. تو میں نے کہا کہ بس وہ کام کاج میں اتنے مصروف ہیں، ورنہ انسانی طبع کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ نظاروں کو دیکھ کے اپنی طبیعت میں ایک سرشاری محسوس کرتا ہے. اسے خوبصورت وادیاں بھی اچھی لگتی ہیں، بہتا ہوا پانی بھی لطف دیتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنے بھی اور بہتی ندیاں بھی اور رنگوں کی سجی ہوئی کائنات اچھی لگتی ہے. اس کو اس کی طبیعت کے اندر یہ ایک میلان ہے، طبی فطرت ہے انسان کی. تو یہاں آ کر جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی ٹریفک کو منظم دیکھتے ہیں اور صفائی ستھرائی دیکھتے ہیں، اتنی بارش کے باوجود بھی پانی کے جوہر نئی سڑکوں کے اوپر بنے ہوئے، تو ایک طرف خوشی ہوتی ہے انسان، اور دوسری طرف ہم پلٹ کے اپنی گلیوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی سڑکوں پہ ذہن چلا جاتا ہے کہ ہم 2 دن کے بعد پھر پلٹ کے وہاں جانے والے ہیں. تو دعا کیجیے اور یقیناً آپ کرتے ہیں کہ اللہ میرے وطن کو صالح، نیک، ہمدرد اور پارسا دیانت دار حکمران نصیب فرمائے، جو ان ساری خوبیوں کے ساتھ اہلیت کے مالک بھی ہوں اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کی استطاعت. آمین 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 ربنا. تو اللہ نے ہمیں بات دوسری جانب نکل گئی، چونکہ یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے، اور جب پاکستان پہ بات آئے گی تو یقیناً ہم وہاں جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں دل کی دھڑکنیں قابو نہیں رکھ پاتے. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا پہ ذلیل رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں حسنات دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کرنے کی تلقین کی.